اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے آج جو مسئلہ پیش آیا ہے ثنا اسکول کا، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ کچھ دنوں پہلے مفتی وقایت اللہ صاحب اور مفتی خلیل الرحمن صاحب سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ حکومت کی طرف سے اسکولوں کے اندر کچھ جی آر کے اندر تبدیلی کی گئی ہے اور کچھ نئے اصول بنائے گئے ہیں تعلیمی اعتبار سے، کہ جیسے سوریہ نمسکار وغیرہ ہے۔ تو اس تعلق سے مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ اس کے اندر ہمارے جو بچے انگلش اسکول، مراٹھی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ان کے عقیدے کے اوپر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مفتی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم مراٹھی اسکول کے اندر تو نہیں، لیکن اپنے مسلم اسکولوں کے اندر اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ثنا اسکول کے اندر، مسلم اسکول کے اندر جو معاملہ پیش آیا اور یہ ساری چیزیں سامنے آئی، تو جو ڈر ہمیں دوسروں اسکولوں کے اندر محسوس ہو رہا تھا، جو ڈر ہمیں دوسرے اسکولوں کے اندر لگ رہا تھا، وہ خود ہمارے اپنے اسکول کے اندر ہو گیا۔ اگر یہ کوئی اور کرتا تو ہم مخالفت کرتے، روڈوں پر نکل جاتے، سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے، لیکن یہ مسلم اسکول ہے۔ لیکن ہمیں اس کے خلاف بھی وہی سب کرنے کی ضرورت ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ توحید اور عقیدے کے بیچ میں کسی سے کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا، کسی سے بھی کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ توحید ہماری بنیاد ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور ہم کسی کا اوپر تنقید نہیں کر رہے ہیں اور ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ ہم ایک چھوٹی سی مثال دیں گے کہ اگر انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا سردی زکام ہوتا ہے تو اس کے لکشن اس کو پہلے سے ہی نظر آتے ہیں، وہ اس لکشن کو محسوس کرتا ہے۔ تو جب اسکول کے اندر اتنا بڑا پروگرام ہو رہا تھا اور اتنی بڑی پوری شیڈول بنایا جا رہا تھا، تو وہاں کے لوگوں کو کیا اس بات کی اطلاع نہیں تھی؟ کیا وہاں کے تمام ٹیچروں کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ کس ٹیچر کو کس عنوان کے تحت میں کام دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم بھی اسکول گئے ہیں اور ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور ہمیں بھی جب ہمارے بھی پروگرام ہوتے تھے اسکول کے اندر تو باضابطہ اسکول کے تمام ٹیچر کو اور تمام اسٹوڈنٹس کو یہ علم ہوتا تھا، باضابطہ انہیں سمجھایا جاتا تھا کہ آپ کس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کو کیا پروگرام کرنا ہے، آپ کو کس طریقے سے اپنے پروگرام کو پیش کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد پروگرام ہوتا تھا جب اتنے بڑے پیمانے پہ ایک شرکانہ پروگرام ہوا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اور آ کر کے وضاحت کرنا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں، اللہ جانے اور ان کے دلوں کے حال کو۔ لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، چاہے حکومت کے طرف سے ہو، چاہے دین کے اندر ہو، چاہے دنیاوی کام ہو، چاہے شادی ہو، چاہے پروگرام ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے پہلے، اس سے کچھ دن پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں باضابطہ تیاری کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس کے خلاف میں میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم دوسروں کے مقابلے میں میدان میں آتے ہیں، تو ہم، یہ چاہے مسلمان ہو یا چاہے کوئی اور ہو، یہ تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو مشرکین الفاظ اور پوجا کرنا یہ شرک کام ہے، اور اس کی اللہ نے بھی اجازت نہیں دی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت نہیں دی۔ تو پھر ہم اس بات کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں اور ہم اس بات کو کیسے پچا سکتے ہیں؟ تو ہم باضابطہ آپ لوگوں سے ایک التجا کر رہے ہیں، ایک گزارش کر رہے ہیں، مفتی صاحب کے خلاف میں نہ کوئی فتویٰ دیتے ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ میں رہ کر، ان سے مل کر، ان سے ملاقات کر کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں، اور کس طریقے سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں۔ جیسے وہاں کے اسکول کے انتظامیہ کو کس طریقے سے ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں
کہ بھائی آپ نے جو کیا اب تک ساری چیزوں کا ہم نے برداشت کیا، لیکن اگر آپ کو اسکول چلانا ہے اور آپ کو اسکول کو قائم رکھنا ہے تو آئندہ سے آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، یا پھر آپ اس اسکول کو مسلم اسکول نہ کہیں، اردو اسکول نہ کہیں، آپ اپنی عہدے کو بدلے یا پھر آپ اپنا نام بدل کر چلائے، لیکن آپ مسلمان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اس اسکول کو تعمیر کیا ہے اور آپ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے یا تو ہم آپ پر قانونی کارروائی کریں گے، یا پھر آپ اپنے اسکول کا نام بدلیے، یا آپ اپنے اسکول کے اسٹاف کو بدلیے، سیکولر ذہن رکھنے والوں کو بدلیے، کیونکہ ایمان کے اندر کوئی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے اور کوئی قسم کا سمجھوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی اور اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔